بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وراثت کے بارے میں بھی آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیے ہیں کہ عورتوں کو جو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اب عرب کے زمانے میں ایک جاہلیت کی ایک عادت تھی، وہ بھی سن لیجئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رسم توڑی، جس کا اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا کہ قریش اپنا ایک اور امتیاز انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ بہت سے قبائل کے لوگ اس زمانے میں بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تو ننگے طواف کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتوں نے برائے نام سے کوئی لنگوٹی پہنی ہوتی تھی، جبکہ مرد بالکل ننگے ہوتے تھے۔ دلیل ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے اصلی حالت میں جا رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ جس حالت میں ہم دنیا میں آئے تھے اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ قریشی جس کو چاہتے تھے لباس پہنا دیتے تھے۔ قریشیوں نے اپنا یہ اعزاز رکھا ہوا تھا کہ وہ جس کو کرتا چادر دے دیں وہ پہن لیتا تھا، جبکہ باقی بغیر کپڑوں کے ہی رہتے تھے۔ اس بات کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ مجھے قریش نے لباس پہنایا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ننگی حالت میں طواف کرنے کو ختم ہی کروا دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کا اعلان پچھلے سال یعنی سن 9 ہجری کو آپ نے یہ کروا دیا تھا۔ 10 ہجری کو یعنی ایک سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو فرما دیا کہ اگلے سال کوئی مرد یا کوئی عورت ننگی طواف نہیں کر سکیں گے۔ عورت کے لیے پورا لباس ضروری ہوگا، جبکہ مرد کے لیے احرام کی 2 چادریں۔ تو یہ رسم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر توڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر اور ہدایات فرمائی، ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ اگر کسی کٹے ہوئے کان والے سیاہ فام غلام کو بھی تم پر امیر مقرر کیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق شریعت کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ کتاب اللہ کا پابند ہونا ضروری ہے، باقی جو لوگوں کے امتیازات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی۔ پھر اعلان میں یہ بھی فرمایا، حجۃ الوداع میں آگاہ رہو، شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس علاقے میں اس کی دوبارہ کبھی عبادت کی جائے۔ ہاں، ان اعمال میں ضرور اس کی اطاعت کی جائے گی جنہیں تم حقیر خیال کرتے ہو، اور وہ اسی پر خوش رہے گا۔ جزیرۃ العرب ہمیشہ توحید کے دائرے میں رہے گا۔ مکہ کے گرد بیت اللہ میں یہ بتوں کی موجودگی اور یہ ساری جاہلی قدریں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو فرمایا کہ جزیرۃ العرب توحید پر قائم رہے گا، یعنی شیطان اپنی باتیں منوائے گا بظاہر چھوٹے چھوٹے کاموں میں جن کو تم بہت حقیر سمجھو گے، اور یا شیطان تم سے وہ کام کروا کر خوش ہوگا توحید اور عقیدہ کی بات میں تم اس کے پیچھے نہیں چلو گے، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان میں سے ایک بڑے فتنے کا ذکر کیا ہے۔
اللہ جل شانہ ہمیں شیطان کی ہر چال سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر یہ فرمایا، ایک بڑے فتنے کا ذکر کیا ہے کہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ بھی آنے والا ہے، اس سے ابھی سے پناہ مانگنے شروع کر دو۔ اور دعا یہ ہمیں تلقین فرمائی، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔